ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا تیسرا باب قرآن اور احادیث کے باہمی تعلق کے بارے میں ہے اور اس کی مختلف صورتوں کے بارے میں ہے، یعنی قرآن اور احادیث میں کس طرح مطابقت ہوتی ہے، ان کا باہمی کیا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کیا نوعیتیں اور کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کو احادیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کر کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں قرآن پہلے نہیں آیا، بلکہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے ہیں، اور قرآن بتدریج 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور آپ کی احادیث، آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال، یہ ساری چیزیں قرآن ہی کی ایک عملی صورت ہوتی ہے۔ یعنی سیرت اور حدیث کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مجسم قرآن ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ الحدیث مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ نے بہت ہی مفید کام کیا ہے۔ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا، اور یہی وہ چیز ہے جو یہاں ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ذرا آگے بڑھیں، یہ بھی بتا دیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، انہیں عربی زبان نہیں آتی، نمبر 2، قرآن کا گہرا مطالعہ ان کا نہیں ہے، اصول تفسیر سے وہ واقف نہیں ہے، اصول حدیث سے وہ واقف نہیں ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ان کو نہیں ہے، صحابہ کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تابعین کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تبع تابعین کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ کرتے یہ ہیں کہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ، انگریزی ترجمہ یا کوئی اور ترجمہ لیتے ہیں اور اسلام کے دانشور اور مفکر بن جاتے ہیں، اور پھر بہت جلد 2-3 سال کے بعد یہ منکر حدیث ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ فلاں میں نہیں ہے، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، وہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پاکستان کی ایک مشہور لبرل خاتون ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر آئیں اور وہ کہنے لگی، قرآن لے کر آ گئیں پروگرام میں قرآن لے کر آ گئیں، اور کہتی ہیں بتائیے مجھے پردے کا حکم کہاں ہے قرآن میں، بتائیے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، عورت کے بارے میں یہ بات کہاں ہے قرآن میں، وہ بات کہاں ہے قرآن میں۔ تو دیکھیے اس طرح کے رویے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، آدمی خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے اب ہم اس کی مختلف صورتوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بات قرآن میں ہوتی ہے اسی طرح کی بات اسی ترتیب کے ساتھ احادیث میں بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہے۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آئی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ای الذنب اکبر عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی مد مقابل کو پکارو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی شرک۔ دوسرا سوال اس نے کہا ثم ایون، تو
سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کیا ہے؟ قال ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ تم کسی بچے کو، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا قال ثم ایٌ، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ قال ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تم اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرو۔ اب روایت دیکھیے عبداللہ بن فانزل اللہ تصدیقہا، تو یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، اسی کی تصدیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیات نازل فرمائیں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی انسان کی جان نہیں لیتے الا یہ کہ وہ حق ہو، اور اس قتل نفس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، جو یہ کام کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہاں ہوا یہ کہ احادیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا اور اللہ نے وہ آیت نازل کر دی اور انہی 3 چیزوں کا ذکر کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک دوسری صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی قرآن کا لفظ ہوتا ہے اور کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان میں رائٹ، RIGHT، رائٹ کے 60 سے زیادہ مفہوم ہے۔ ڈکشنری نکال کے دیکھ لیجئے، ہر زبان میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اردو زبان میں دل کا مفہوم 100 سے زائد اس کے مفاہیم ہیں۔ تو دیکھیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں طلاق کے متعلق کہا ہے، آیت نمبر 230 ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو طلاق 2 مرتبہ ہے، اگر تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی، فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو دیکھیے یہاں تنکیحہ کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، تنکیحہ، جب تک کہ خاتون کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی۔ تو عربی زبان میں نکح ینکح اور نکاح کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جسمانی صحبت کرنا، صحبت اختیار کرنا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا ایگریمنٹ اور معاہدہ، یعنی ایجاب اور قبول، اس کو بھی نکاح کہتے ہیں اور جسمانی تعلق کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کون سا تعلق مراد ہے؟ یہاں جسمانی تعلق مراد ہے۔ یہاں صرف پیپر میرج نہیں ہے، کاغذی کاروائی مراد نہیں ہے۔ حتیٰ تنکیحہ زوجن غیرہ، 3 طلاق دینے کے بعد ایک کاغذ پہ آپ نے ایک فرضی نکاح، جعلی نکاح کر لیا، اس کے بعد پھر پرانی بیوی سے نکاح کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے لیے پرانا شوہر جائز نہیں ہے جب تک کہ تم دوسری شادی نہ کر لو، حتیٰ تذوقی اسیلتہ، دیکھیے یعنی کم سے کم یہ ہے کہ تم دوسرے شوہر کا شہد چکھ لو۔ شہد، اصل کہتے ہیں شہد کو۔ اسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ خلوت کا ہونا ضروری ہے، اسیلہ لازمی ہے، کم سے کم تھوڑے، یعنی اس کے لیے خلوت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر وہ دوسرا شوہر مر جائے یا وہ اپنے طور پر طلاق دے دے تو پھر پہلی بیوی حلال ہوگی۔ تو یہاں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ میں تنکیحہ کا مطلب مخصوص میاں بیوی کا تعلق ہے، صرف پیپر میرج، ایجاب و قبول، کاغذی کاروائی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے
کبھی حدیث فاعل کا تعین کرتی ہے۔ قرآن میں ایک لفظ بیان کیا گیا، ایک جملہ بیان کیا گیا، لیکن فاعل کا نہیں پتہ آپ کو۔ جیسے مثال کے طور پر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبسا تر شروع ہو گئے، تولا منہ پھیر لیا، بے رخی برتی، ان جاءہ الاعمی۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے بے رخی برتی، کون تر شروع ہوا، اور کس نے منہ پھیر لیا، اور کون سا اندھا آیا تھا؟ ان جاءہ الاعمی، تو یہاں اعمیٰ کون ہے؟ تو معلوم یہ ہوا، حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعمیٰ سے مراد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ایک نابینا صحابی تھے، اور عبس و تولی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فاعل ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے، ہاں بلا شبہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں دیکھیے، دو ضمائر ہیں، دو پروناؤنس ہیں، انا ہم نے، یقیناً ہم نے، انزلناہ، ہو سے کیا مراد ہے؟ ہم نے سے کیا مراد ہے، اور ہو سے کیا مراد ہے؟ انا انزلناہ کا مطلب ہے کہ اللہ انزل اللہ، ہو سے کیا مراد ہے؟ انزل اللہ القرآن، ہو کی جو ضمیر ہے وہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ تو اس کا تعین کون کرے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتائے گی۔ اب ذرا دیکھیے، ایک اور صورت ہے، چوتھی صورت، کہ یہاں پر قرآن میں ایک عمومی قانون ہوتا ہے، اس کا استثناء حدیث میں ہوتا ہے۔ تو جو اس قانون کو نہیں سمجھتے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن ایک عمومی چیز بتاتا ہے، لیکن اس ہر جنرل رول کا ایک ایکسپشن ہوتا ہے، ایک استثناء ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، حرمت علیکم المیتہ، کہ تم لوگوں کے لیے مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، مردار کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جنرل رول ہو گیا، یعنی جو بھی مردہ جانور ہے، مردہ اونٹ ہے، مردہ بکری ہے، مردہ گائے ہے، مردہ مرغی ہے، کوئی بھی حلال جانور اگر وہ مردہ ہو وہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دو ایکسیپشنز بتاتے ہیں، دو استثناءات ہیں، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، احلت لنا میتتان الحوت والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ایک حوت ہے یعنی مردہ مچھلی، اور جراد ٹڈی کو کہتے ہیں، لوکسٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرے ہوئے بھی جائز ہوتے ہیں، اور اس طرح کئی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن مسافر کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ وقت کی قید سے آزاد ہو کر ظہر اور عصر ملا کر پڑھ سکتا ہے، تقدیم بھی کر سکتا ہے، تاخیر بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی جا سکتی ہے، مسافر کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے۔ تو بہت سارے مقامات آپ کو ملیں گے، بارش میں بھی نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی سہولتیں ہیں۔ تو ایک عمومی قاعدہ ہوتا ہے، ایک خصوصی قاعدہ ہوتا ہے۔ عمومی قاعدہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور ایکسیپشنز اور استثناءات وہ حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی 5ویں صورت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک قانونی شق بیان کرتا ہے، لیکن اس کی ایک ضمنی شق کا اضافہ حدیث سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار حلال ہے، یعنی ٹرین ڈاگ ہے، سدھایا ہوا کتا ہے، تربیت یافتہ ہے۔ آپ کتے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھوڑتے ہیں،
اور وہ آپ کے لیے شکار کرتا ہے اس کو، یعنی وہ ہر عام قسم کا کتا نہیں ہے، ٹرینڈ ہے، وہ مالک کے لیے شکار کرتا ہے، وہ جا کے بکری کو پکڑتا ہے یا کسی اور چیز کو پکڑ لیتا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اب اس کا جو مفہوم مخالف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ غیر تربیت یافتہ کتے کا شکار حرام ہے۔ لیکن دیکھیے ان دو صورتوں کے علاوہ ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تربیت یافتہ کتا بھوکا ہے اور اس میں سے کچھ کھا لے تو پھر وہ شکار حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اس درمیانی صورت کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ملتی، اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سدھایا ہوا کتا وہ اگر شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو وہ شکار آپ کے لیے حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ تو ابو داؤد میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا اس کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت کلابک المعلمہ، کہ جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا بھیجو شکار کے لیے، وذکرت اسم اللہ علیہا، اور اس پر تم نے اللہ کا نام لے لیا، فکل مما امسکنا علیک، تو کتا تمہارے لیے جو روک لے اس کو کھا لو، فکل مما امسکنا علیک، وَإِن قتل، اور اگر وہ مر گیا، إِلَّا أَن يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، تو دیکھیے فرمایا کہ اگر وہ مر بھی جائے شکار، یعنی آپ تب بھی آپ نے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا، کتے نے اس کو مار ڈالا، تب بھی آپ کے لیے جائز ہے، لیکن إِلَّا أَن يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، لیکن اگر کتا اس میں سے خود کچھ کھا لے، فَلَا تَأْكُلْ، پھر مت کھاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، کیونکہ یہ اندیشہ ہے مجھے کہ اس نے اپنے آپ کے لیے شکار کیا ہوگا، اپنے آپ کے لیے جانور کو روکا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح حدیث جو ہے تفصیل بیان کرتی ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک حاجی ہے، احرام باندھ لیتا ہے، محرم ہے، اس کے لیے شکار ممنوع ہے، اور عمداً جان بوجھ کر شکار کرنے پر جرمانہ ہے۔ اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 میں ہوا ہے۔ لیکن یہ نہیں معلوم کہ اگر آدمی غلطی سے شکار کرے تو کیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آدمی غلطی سے شکار کرے تب بھی اس پر جرمانہ واجب ہو جائے گا۔ تو ذرا اب قرآن کی آیت اور احادیث میں باہمی تعلق کیا ہے، اس کی مختلف نوعیتیں اور صورتیں کیا ہیں، ذرا اس کو سمجھتے جائیے آپ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کوئی حکم دیتا ہے اور حدیث اس کی علت بیان کرتی ہے، جیسے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا، یعنی دو بہنیں، دو سگی بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی ایٹ اے ٹائم۔ ایک مر جائے تو دوسری سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ اے ٹائم دو سگی بہنیں آپس میں سوکن نہیں بن سکتی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اچھا لیکن یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے علت کیا ہے، سبب کیا ہے، کاز کیا ہے، اس کی وضاحت ابن حبان کی حدیث سے ہوتی ہے وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم قطع رحمی کرو گے، قطع رحمی کرو گے، یعنی دو سگی بہنیں ہیں اور ان میں جو رحم کا رشتہ ہے، سگی بہنوں کا جو رشتہ ہے، رحم کا، بچے دانی کا جو رشتہ ہے، تم اس کو کاٹو گے، رشتوں کو کاٹو گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ دو سگی بہنوں کے پیار میں کوئی فرق آ جائے، اللہ اس طرح نہیں چاہتا۔
تو اچھا اب دیکھیے ایک اور نوعیت دیکھیے حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن نے تو یہ کہا نا کہ دو سگی بہنوں کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اس حکم میں حدیث توسیع کرتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھیے، لا یجمع بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها۔ اب دیکھیے دو باتیں اور بتا دی، تو سگی بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں دینا بھی حرام ہے، اور اسی طرح ایک عورت اور اس کی سگی پھوپھی وہ بھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک عورت اور اس کی سگی خالہ بھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ اور سگی خالہ ہے، سگی پھوپھی ہے، تو وہ کیسے سوکن بن سکتی ہے؟ اب ذرا دیکھیے ایک اور ہم نوعیت پر غور کرتے ہیں کہ علت کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک حکم آتا ہے تو اس کی علت کیا ہے، کیوں یہ حکم دیا گیا ہے، تو وہ علت بھی حدیث بیان کرتی ہے، اور اس علت کی مقدار کا تعین بھی حدیث کرتی ہے۔ اس باریک نقطے پر ذرا توجہ فرمائیے۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں کہا گیا کہ شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو خمر حرام ہے، خمر۔ اب سوال یہ ہے کہ خمر حرام ہے، خمر کیا چیز ہے؟ خمر کیا چیز ہے؟ تو اب ڈکشنری نکال کے آپ بیٹھیں کہ خمر تو انگور کی شراب ہے، لیکن میں تو سیب کی شراب پیتا ہوں، میں تو ایپریکوٹ کی شراب پیتا ہوں، میں تو فلاں کی شراب پیتا ہوں۔ تو خمر کی تعریف کیا ہے؟ خمر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ لغوی تعریف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعریف بیان کی ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر قسم کی شراب حرام ہے، چاہے وہ انگور کی ہو، چاہے وہ سیب کی ہو، چاہے وہ ناشپاتی کی ہو، چاہے وہ کسی اور چیز سے بنائی گئی ہو، ساری قسم کی نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ اچھا دیکھیے اب اس کی مقدار کا تعین بھی حدیث کرتی ہے، نسائی کی حدیث ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نشہ حرام ہے نا، شراب تو حرام نہیں ہے، تو میں تو صرف ایک گھونٹ پیتا ہوں، بس روزانہ ایک گھونٹ پیتا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میں آدھا گھونٹ پیتا ہوں، میں تو صرف ایک چمچ پیتا ہوں، ایک 1 ٹی اسپون اونلی ایوری ڈے آئی ٹیک لیکر۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کہہ دیا کہ ہر انٹاکسیکینٹ، ایوری انٹاکسیکینٹ، کل مسکر خمر، ہر قسم کی نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھیے نسائی کی، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی جس کے 3 گلاس پینے سے آپ کو نشہ آتا ہو، اس کا ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور احادیث کے تعلق کی مختلف نوعیتوں پر غور فرمائیے۔ اچھا بعض اوقات قرآن مجید میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مباح حکم ہے، اباحت ہے، لیکن حرمت ہوتی ہے، یا وہاں پر وجوب ہوتا ہے، لازمی ہوتی ہے چیز، ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت ہے، آیت نمبر 159، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ صفا اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو صفا کے پہاڑ پر اوپر لکھی ہوئی بھی یہ آیت ہے، مروہ پہ بھی لکھی ہوئی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، جو آدمی خانہ کعبہ حج کی نیت کر لے یا عمرے کی نیت کر لے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے،
صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو یہاں بظاہر دیکھیے ایک اناڑی آدمی ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ فلا جناح علیہ، اللہ نے تو کہا کوئی مذائقہ نہیں ہے، چکر لگائیں، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ چاہیں تو کر لیں چاہے تو نہ کریں، اباحت ہے، استحباب ہے، یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک واجب چیز ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انصار صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے، ان کے لیے کہا گیا کہ یہ گناہ نہیں ہے، فلا جناح، بلکہ یہ ضروری ہے۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں کہا گیا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، آپ پر کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر آپ نماز کو مختصر کر لیں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر انکار کرنے والے کافر لوگ آپ کو کسی فتنے میں مبتلا کریں، اس کا اگر اندیشہ ہو تو آپ نماز جو ہے چھوٹی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں صلاۃ خوف کا حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں حالت جنگ میں حالت خوف کے عالم میں نماز جو ہے آدھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ حالت خوف کے علاوہ حالت سفر میں بھی نماز مختصر کی جا سکتی ہے، اور ایسا کرنا لازمی ہے، ضروری ہے اور واجب ہے۔ اب آ جائیے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ قرآن میں ایک خاص لفظ ہوتا ہے، اس کو حدیث میں عام کر دیا جاتا ہے، جیسے سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یعنی بیوی کے پہلے خاوند کی لڑکیاں نئے شوہر کے لیے حرام ہے۔ ربائب آپ کے لیے حرام ہے، فی حجورکم، جو تم لوگوں کی نگرانی میں پرورش پا رہی ہیں، یعنی کسی مرد کے پاس اس کی بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکیاں تربیت پا رہی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو یہاں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فی حجورکم، جو زیر نگرانی ہیں، زیر پرورش ہیں، وہ حرام ہو گئی، اور جو زیر پرورش نہیں ہے وہ حلال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جو زیر پرورش ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال وہ آپ کی سوتیلی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کی بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کے لیے حرام ہوگی۔ اچھا دیکھیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے قرآن کے 2 احکامات ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک درمیانی صورت پائی جاتی ہے، حدیث اس کا حکم بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے، کتب علیکم القصاص، تم جان کے بدلے جان، قصاص آپ لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد آدمی کے بدلے آزاد آدمی قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام اگر قاتل ہو تو غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اور والانثى بالانثى، اگر قتل کرنے والی عورت ہو قاتلہ تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آزاد آدمی نے غلام کا قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ غلام نے آزاد آدمی کو قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے،
نسائی کی حدیث ہے المؤمنون تتکافأ دماؤہم، المؤمنون تتکافأ دماؤہم، یعنی مومنین کے خون سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، یعنی مرد کے بدلے عورت کو بھی قتل کیا جائے گا، قاتل کوئی ہو، خون میں سب برابر ہیں۔ اچھا اب ادھر دیکھیے کہ بعض اوقات قرآن کا ایک حکم ہوتا ہے اور حدیث اس میں توسیع کرتی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیجیے، قرآن مجید میں سورہ نساء ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 23، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ، تو قرآن نے صرف 2 خواتین کا یہاں پر ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ، اور جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں، دودھ شریک بہنیں ہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یعنی دودھ پلانے والی عورتیں اور ان کی بیٹیاں اور دودھ شریک بہنیں جنہوں نے دودھ میں شریک ہوا ہو، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ لیکن سنت اس حکم کی توسیع کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذرا غور سے توجہ سے سنیے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک لڑکی نے یا ایک لڑکے نے، ایک بچے نے 2 سال سے کم عمر میں کسی خاتون کا دودھ پی لیا، 5 مرتبہ پیا، پیٹ بھر کر پیا، کم سے کم 5 مرتبہ پیا، پیٹ بھر کر پیا لڑکے نے یا لڑکی نے، اور 2 سال سے کم عمر میں پیا، تو وہ خاتون اس کی ماں بن جائے گی، اس لڑکے کی یا لڑکی کی وہ خاتون ماں بن جائے گی۔ اب ذرا غور سے دیکھیے، اب وہ دودھ پلانے والی خاتون کا جو بیٹا ہے وہ اس کا بھائی بن جائے گا، اور اس کی بیٹی اس کی بہن بن جائے گی، اس کا شوہر، دودھ پلانے والی کا شوہر اس کا باپ بن جائے گا، اور دودھ پلانے والی کا چچا اس کا چچا بن جائے گا، دودھ پلانے والے کی بہن اس کی خالہ بن جائے گی، دودھ پلانے والے کی ماں اس کی نانی بن جائے گی، دودھ پلانے والے، تو اس طرح نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ پلانے سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو غور فرما رہے ہیں آپ کہ قرآن اور حدیث کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، باہم پیوست ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں پہلے قرآن اور حدیث دونوں کو دیکھنا پڑے گا، صرف قرآن پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، صرف احادیث پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو جوڑنا ضروری ہے، ورنہ آدمی خود بھی بھٹکے گا، دوسروں کو بھی بھٹکائے گا۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو۔ تو فرض کیجئے کوئی آپ کے ہاں لڈو چوری کر کے کھا لیتا ہے، کہ آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ فرض کیجئے کوئی آپ کے گھر سے قلم چوری کر لیتا ہے، ہاتھ کاٹیں گے؟ کوئی آپ کے باغ سے ایک امرود توڑ کے کھا لیتا ہے، ہاتھ کاٹیں گے آپ؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، چور کے ہاتھ کاٹو، مرد ہو یا عورت۔ نہیں، حدیث دیکھیے اس کا نصاب مقرر کرتی ہے، نصاب مقرر کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، فرمایا کہ ربع دینار، سونے کا دینار، ربع دینار سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس سے زیادہ ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی چھوٹی موٹی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ ربع دینار سونے سے زیادہ کی چوری ہو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب بتائیے کہ قرآن پر آپ حدیث کے بغیر کیسے عمل کریں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ اسی طرح آپ دیکھیے، قرآن تو کہتا ہے نا کہ ہاتھ کاٹو، ہاتھ،
تو ہاتھ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ بغل سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کوہنی کے پاس سے بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، پہنچے کے پاس سے بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، یہ انگلیاں بھی، یہ سارا حصہ ہاتھ کہلاتا ہے پورا. آپ کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے؟ حدیث بتاتی ہے کہ پونچھے سے ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ صحیح احادیث سے واقفیت حاصل کریں، سنت رسول سے، سنت صحابہ سے واقفیت حاصل کریں. اس کے بغیر بات نہیں بنتی. چلیے اب ذرا ایک اور دیکھتے ہیں ہم کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآنی حکم کے فرض اور مستحب صورتوں کا تعین حدیث کرتی ہے. فرض اور مستحب صورتوں کا، جیسے مثال کے طور پر سورۃ المائدہ ہی کی آیت نمبر 6 ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے منہ کو دھو لیا کرو. تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے، جب بھی نماز کے لیے اٹھے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. لیکن حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں ہے. ہاں بے وضو ہے تو آپ کو کرنا ہوگا، یعنی آپ نے مغرب کے وقت وضو کیا مغرب سے پہلے، اور وضو ہے تو اسی وضو سے مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ظہر کے وضو سے آپ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر تازہ وضو کر لیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، وہ الگ بات. ترمذی میں حضرت عمرو بن عامر انصاری سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت انس ابن مالک یقول، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کو فرماتے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتودع عند کل صلاۃ. قلت فانتم ما کنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ما کنتم تصنعون، آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام نمازوں کے لیے صرف ایک ہی وضو کرتے تھے، ما لم نحدث، اس وقت تک کے لیے جب تک کہ ہم بے وضو نہ ہو جاتے تھے، یعنی ہوا کا اخراج ہوتا یا پیشاب پخانہ وغیرہ کا، پھر ہم نیا وضو کرتے تھے، ورنہ ایک ہی وضو سے ہم کئی نمازیں پڑھ لیتے. اب ذرا غور کیجئے، ایک اور مثال ہم دیتے ہیں کہ قرآنی حکم میں حدیث کس طرح اضافہ کرتی ہے. کون سی چیزیں نواقض وضو میں ہیں، کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سورۃ المائدہ کی 6 آیت کہتی ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی رفع حاجت سے لوٹ کر آئے تو اس پر وضو فرض ہے. احد منکم من الغائط، تو یعنی پیشاب پاخانہ کر کے جو آئے اس پر وضو فرض ہے. لیکن حدیث یہ بتاتی ہے کہ گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے اخراج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب جیسے دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، نماز سے کوئی آدمی صف سے باہر نہ نکلے، نماز کو نہ توڑے. لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ وہ ہوا کے اخراج کی آواز نہ سنے یا پھر ہوا خارج ہونے کی بدبو محسوس نہ کرے. حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. اسی طرح دیکھیے ترمذی کی روایت ہے ان الوضوء لا یجب الا علی من ناب مضطجعا، کہ وضو واجب نہیں ہوتا الا یہ کہ آدمی سو جائے اور وہ لیٹا ہوا ہو.
فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَجَعَ استرقت مفاصلہ، اس لیے کہ جب وہ لیٹ جاتا ہے تو پھر اس کے جوڑ بند کھل جاتے ہیں۔ تو ہلکی نیند سے اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، مروڑ ہو رہی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ آپ اس کی بدبو محسوس نہ کریں یا آواز نہ سنیں، گمان اور وہم کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیے ایک ہم اور بات بیان کرتے ہیں یہاں کہ بظاہر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، تضاد محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، تو اس میں کوئی تطبیق پیدا کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ مرنے والی جو میت ہے، مرنے والی، اس کو عذاب ہوتا ہے اگر گھر والے اہل خانہ رونا پیٹنا شروع کر دے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو حالانکہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، الا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو رو یہ رہے گھر والے، تو مرنے والے کو عذاب کیوں ہوگا؟ مرنے والا تو اس کے اعمال بند ہو چکے ہیں، روح قبض ہو چکی ہے، تو اس پر یہ لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گلا پھاڑ رہے ہیں، گناہ یہ کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس کو عذاب کیوں ہوگا؟ تو دیکھیے اس کی پہلی تعویل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ دونوں کو کس طرح جوڑا جائے گا؟ تو پہلی تعویل اس سلسلے میں یہ کی گئی، جیسے کہ امام بخاری نے کہا، یہ اس صورت میں ہوگا جب مرنے والے نے تلقین کی ہو، تعلیم دی ہو کہ میرے مرنے کے بعد سوگ منایا جائے اور ماتم کیا جائے، چلایا جائے اور گریبان پھاڑا جائے، چیخنے اور چلانے کیا اہتمام کیا جائے۔ اس نے ٹریننگ کی تھی نا اولاد کو، اور گھر والے روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، تو پھر اس کو بھی عذاب ہوگا، کیونکہ استاد وہی تھا، سکھانے والا وہی تھا۔ اچھا، دوسری تعویل حضرت عائشہ نے کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ راوی کا وہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس طرح نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں کے رونے سے اس مرنے والے شخص کو عذاب ہوگا، بلکہ یہ شاید کہا تھا یہ ادھر رو رہے ہیں، ادھر اسے عذاب ہو رہا ہے۔ اور تیسری تعویل جو امام قرطبی کی طرف سے آئی وہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا، اس فتنے سے ڈرو جس کا شکار صرف اور صرف ظالم لوگ خاص طور پر نہیں ہوں گے، بلکہ عام اور خاص سبھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو اب ذرا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے، ایسا ناممکن ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت وہ کسی صحیح حدیث سے ٹکرائے، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہیں۔ قرآن بھی آپ کے دل پہ نازل ہوا ہے، وہاں سے آپ کے ہونٹوں پر آیا ہے، وہاں سے پھر آپ نے لکھوایا ہے، لوگوں نے لکھا ہے، لوگوں نے سنا ہے اور سن کے یاد کر لیا ہے، لوگوں کے سینوں میں، صحابہ کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کا نام ہے، تو وہ جو قولی حدیثیں ہیں وہ بھی قرآن کی طرح آپ کی زبان سے نکلی ہیں۔ ان میں تصادم کیسے ہو سکتا ہے، ٹکراؤ کیسا ہو سکتا ہے، کانٹرڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ تو وہ لیکن اناڑی آدمی بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ تصادم اور ٹکراؤ ہے، فی الواقع ایسا ہوتا نہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سے تفکر سے کام لیں اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں
اور تو پھر یہ آپ کے اشکالات دور ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نیت صحیح ہو۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن فہمی کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو خود قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، صحیح اور روایات کا جائزہ لینا پڑے گا، صحابہ کے اقوال اور اعمال کو دیکھنا پڑے گا، عربی زبان کی مہارت آپ کو حاصل کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر قرآن آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ صرف قرآن کی بنیاد پر آپ منکرین حدیث میں شامل ہو سکتے ہیں، پرویزی بن سکتے ہیں، اور لیکن یاد رکھیے قرآن فہمی کی راہ میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ پہلے سے ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی چیزیں قرآن میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، تو قرآن آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو آپ کی مطلب کی چیز مل جاتی ہے اور آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے سے آپ ایک نظریہ قائم کر کے قرآن کا مطالعہ مت کیجئے، خالی اس ذہن ہو کر اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، تیری کتاب ہے، میں اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، جو تیرا مفہوم ہے وہ میرے دل میں بٹھا دے۔ تو اللہ سے دعا کریں اور خالی اس ذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کریں۔ دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ تبرک کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ قرآن کو میں سمجھوں، اللہ کے کلام کو سمجھوں، تو پھر آپ کیسے قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صحیح اور حسن احادیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضعیف احادیث سے، موضوع احادیث سے، جھوٹی حدیثوں سے، کشف اور کرامات سے اور خوابوں سے اور پچھلی کتابوں کی محرف آیات سے، اسرائیلیات سے، تلمود کی روایات سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کو جوڑنے کا فن عطا فرمائے۔ قرآن کو قرآن سے، حدیث کو حدیث سے، قرآن کو حدیث سے جوڑیں ہم اور حدیث کو قرآن سے جوڑیں ہم۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیے، وہ ہے وحی۔ قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی۔ قرآن کو قرآن سے جوڑیے، ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑتے چلے جائیے، حدیث کو حدیث سے جوڑیے، اور قرآن کو حدیث سے، حدیث کو قرآن سے جوڑیے۔ مطلب صرف ایک ہی ہے، وحی پر آپ کی پوری نگاہ ہونی چاہیے، وحی کو وحی سے جوڑیے، پھر آپ صحیح نتائج تک پہنچ سکیں گے۔ صرف ایک آیت کی روشنی میں، صرف ایک حدیث کی روشنی میں آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ پورے نظام سے ہٹ کر، پورے قرآن سے اور حدیث کے ذخیرے سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف ایک حدیث کی بنیاد پر، صرف ایک آیت کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے، جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، جو دوسروں کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔